السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولسانا وشفتين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے ایک بار پھر ہمیں یہاں پر حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ زبان عظیم نعمت ہے کہ عنوان سے مجھے آپ حضرات سے خطاب کرنے کا موقع دیا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور اس آیت کی تلاوت کی ہے جس آیت کو اکثر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ جمعہ میں یا اپنے دیگر خطبات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح اور توضیح سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، اہل کفر کو اور منافقین کو الگ الگ اسلوب اور الگ الگ طریقے سے یاد کیا ہے اور مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ تین اسلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بہتر اور اچھے انداز میں مختلف مقامات پر وہ انداز اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک جان سے بنایا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی کے ذریعہ سے مرد اور عورت کی تخلیق فرمائی ہے۔
تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور دوسرا طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کیا ہے وہ اہل کفار کا ہے، یعنی کفار کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کے بجائے قل یا ایھا الکافرون کہا ہے۔ یہ ان کے کفار کے لیے کہ اے کافرو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، اے اللہ کی توحید کو نہ ماننے والو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے والو، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کیا۔ اور آخری طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے جو اس آیت کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان ہے، ان ساری چیزوں کو جو لوگ مانتے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جب اللہ پر ایمان لا لیے ہو، اللہ کو اپنا مالک حقیقی تسلیم کر لیا ہے، اللہ کو اپنا خالق مالک مدبر اور کارساز سمجھ لیا ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی کام اللہ کے مرضی کے خلاف ہو جائے، تمہارا کوئی کام اللہ کے منشا کے خلاف ہو جائے، تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی تمہاری مقدر بن جائے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور آخر میں فرمایا وقولوا قولا سدیدا، ایمان لانے کے بعد جو تمہاری دوسری بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اللہ نے زبان جیسی عظیم نعمت جو تم کو دی ہے اس نعمت کو بے لگام مت چھوڑ دو، زبان پر کنٹرول دو، زبان کو اپنی گرفت میں رکھو، اور جب بھی یہ زبان کھلے درست کے بات کے ساتھ کھلے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، لایانی باتوں کے قریب مت جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد، درست بات کہنے کے بعد اس کا فائدہ اور نتیجہ کیا کھل کر سامنے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کا اصلاح کر دے گا، تمہارے حالات کو بہتر بنا دے گا، تمہاری زندگی کے معاملات کو بہتر بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، دنیا کے اندر جو پریشانیاں تمہارے اوپر آئیں گی، جس نازک دور سے بھی تم گزرو گے، اللہ تبارک و تعالی اس نازک دور میں تمہارا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور دوسرا نتیجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اصل اہل ایمان کا جو مطلوب ہے، اہل ایمان کا جو مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے دور رکھے، مومن بندوں کو غلط کام کے قریب نہ جانے دے، اس مقصد اور نتیجے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور نشاندہی کی کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ جو تم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں ان تمام غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنا صرف نظر کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو نتیجہ کھل کر سامنے آئے گا، یہ ہر زمانے میں نتیجہ اس کا سامنے اپنے نبی کے ماننے والوں کے سامنے رہا ہے۔ آپ دیکھیں
ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں سے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم اور یہ نتیجہ بتایا ہے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر تم عمل کرو گے تو کامیابی تمہاری مقدر بن جائے گی۔ اور یہی صورتحال امت محمدیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے رہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی تمہارے مقدر میں آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری جو ان کے اوپر عائد کی ہے وہ یہ کہ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے ہوئے اس کی نعمت اور اس کے اکرام اور انعامات کا پاس اور لحاظ کرنے کا ہے۔ لہذا ہر انسان کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، اور انعامات کے بعد اس کا تذکرہ، اس کو یاد دہانی بھی کرائی ہے۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی طرف انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً توجہ دلائی ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ وہ نعمت زبان کی نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن۔ اے انسان ذرا غور کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جسم کے اندر کتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہاتھ ایک نعمت ہے، پیر اور قدم ایک نعمت ہے، دل و دماغ ایک نعمت ہے، جسم بذات خود ایک نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں زبان جو حیثیت رکھتی ہے اور زبان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ادا کرنے کے بعد، اس نعمت کو دینے کے بعد اس کی حفاظت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور نہ صرف اشارہ کیا ہے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقی طور پر اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ میں اس کا تذکرہ آگے کروں گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبان کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اور کس طرح سے خود مسلمانوں کو اس کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو، اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، تو اس کے انعامات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تم اس روئے زمین پر جتنے بھی سمندر، جتنے بھی دریا، جتنے بھی نالے، جتنے بھی تالاب میں پانی ہیں، ان پانی کی روشنائی بنا لو، اور اس سرزمین پر اگنے والے درختوں کے ٹہنیوں کے ذریعہ سے، لکڑی کو کے ذریعہ سے قلم کو تراش لو۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، دریاؤں سمندروں کے پانی سے بنائی ہوئی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لکڑی کے ٹہنیوں سے بنائے ہوئے قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کے اکرامات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہی عظیم نعمت میں زبان ایک عظیم نعمت ہے، اور اسی زبان کو درست اور اچھے انداز میں استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے تمام افراد کو حکم دیا ہے، اور کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی تم بات کرو تو اچھی بات کرو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ،
اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ محترم ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، آپ غور کریں کہ آخر زبان کی اتنی بڑی اہمیت اور اس کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے، اور کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اہل ایمان کو اس کے حفاظت کی طرف زور دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زبان انسانی جسم کا وہ حصہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے پہنچنے والی تکلیف، اس کے ذریعہ سے پہنچنے والا دکھ، اس کے ذریعہ سے پہنچنے والا درد، ایسا درد ہوا کرتا ہے جس کی بھرپائی اور جس کی تلافی کسی دوا سے اور کسی مرہم پٹی سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی زبان کے ذریعہ سے ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسے جملے ادا کر بیٹھتا ہے کہ سامنے والا کبھی تصور نہیں کرتا ہے کہ فلاں کے ذریعہ سے ہمیں اتنی سخت تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جراحات السنان لها التئام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کے ذریعہ سے، تیر کے ذریعہ سے، نیزے کے ذریعہ سے، دوسرے آلہ اور اسلحے کے ذریعہ سے پہنچائے ہوئے زخم کو بھرا تو جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو دوسرے انسان کے ذریعہ سے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ذریعہ سے، ایک عورت کو دوسرے عورت کے ذریعہ سے، ایک مرد کو دوسرے مرد کے ذریعہ سے، اس کے زبان کے ذریعہ سے جو تکلیف پہنچی ہے اور جس کے درد اور کرب کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کی بھرپائی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جھرمٹ میں تھے۔ صحابہ کا اجتماع ہے، چاروں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ مدینہ کے خاتون کا ایک عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کا تذکرہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے اس خاتون اور اس عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ عورت نماز کی پابند ہے، فرض نمازوں کی پابند ہے، نفل نمازوں کی پابند ہے، اور صدقات و زکوٰۃ کی پابند ہے، حج کی پابند ہے، اور دیگر جو اعمال ہیں ان اعمال، اچھے اعمال کی پابند ہے۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا خوب عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جو پانچوں وقت کی نماز کی پابند ہے، سنتوں کی پابند ہے، نوافل کی پابند ہے، فرض روزوں کی پابند ہے، نفل روزوں کی پابند ہے، ایام بیس کے روزوں کی پابند ہے، پیر اور جمعرات کے روزوں کی پابند ہے، صدقات و خیرات کی پابند ہے، زکوٰۃ کی پابند ہے، امر بالمعروف کی پابند ہے، نہی عن المنکر کی پابند ہے۔ یہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی یہ سارے تذکرے ہو ہی رہے تھے، یہ ساری خوبیاں بتائی ہی جا رہی تھی، اس عورت کے یہ سارے نیک اعمال کا تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسرا شخص مدینہ کے کنارے سے آیا، جو اس کا علاقائی شخص تھا، اس مقام سے آیا، جو اس عورت کو پہچانتا تھا، اس کے نمازوں سے واقف تھا، اس کے سنن سے واقف تھا، اس کے نوافل سے واقف تھا، اس کے روزوں سے واقف تھا، اس کے صدقات و خیرات سے واقف تھا، اس کے امر بالمعروف سے واقف تھا، اس کے نہی عن المنکر سے واقف تھا، اس کے جملہ کاموں سے واقف تھا، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اس عورت کے زبان سے جو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے زبان سے دوسرے لوگوں کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچ رہی ہے،
اس سے بھی بخوبی واقف تھا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس خاتون کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس خاتون کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، جس کی زبان سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے، جس کے زبان سے سوسائٹی کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، جس کے زبان سے فرد کا کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، بوڑھا ہو کہ جوان، مرد ہو کہ عورت، بچہ ہو کہ بچی، کالا ہو کہ گورا، ہر آدمی اس عورت کی زبان سے پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابہ، یہ آپ کے ساتھی اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کس خاتون کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس خاتون کی جس کے بارے میں یہ انکار نہیں کرتا کہ وہ نمازوں کی پابند نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ انکار نہیں کرتا کہ وہ زکوٰۃ کی پابند نہیں ہے، جس کے بارے میں انکار نہیں کرتا کہ وہ روزوں کی پابند نہیں ہے، جس کے بارے میں انکار نہیں کرتا کہ وہ صدقات و خیرات کی پابند نہیں ہے۔ یقیناً یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ خاتون ایسی خاتون ہے کہ اس کے زبان سے معاشرے کا کوئی بھی فرد محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور بدل گیا اور آپ نے فرمایا لا خیر فیہا۔ اے صحابہ، تم جس خاتون کی خوبیوں کی بات کر رہے ہو، جس خاتون کی اچھائیوں کی بات کر رہے ہو، جس خاتون کے نیک کاموں کا تذکرہ کر رہے ہو، سچ تو یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے۔ سامعین و سامعات، آپ ذرا اندازہ کریں کہ آخر وہ کون سی بات تھی، کون سی ایسی غلطی تھی، کون سی ایسی خامی تھی جس خامی کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی عبادت کو غیر اہمیت قرار دیا، اس عورت کی نماز کو غیر اہمیت قرار دیا، اس عورت کے روزوں کو غیر اہمیت قرار دیا، اس عورت کے زکوٰۃ کو غیر اہمیت قرار دیا، اور اس کی جو جملہ عبادات تھی ان عبادتوں کی اہمیت کو کھو بیٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لا خیر فیہا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور وہ تھی زبان کی چرب زبانی۔ چرب زبانی، زبان کے ذریعہ سے کسی کو ٹھیس پہنچانا، زبان کے ذریعہ سے کسی کے دل کو دکھانا، زبان کے ذریعہ سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ معلوم یہ ہوا کہ جسم کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے جو خون کا، گوشت کا جو لوتھڑا دیا ہے، جو بڑا ہی نرم ملائم ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے ذریعہ سے، زبان کے ذریعہ سے اور اس زبان کے ذریعہ سے نکلنے والے درست اور بہتر الفاظ کے ذریعہ سے مضبوط اور مستحکم دیوار قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر ان کے دلوں کو اپنے دلوں سے جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ گوشت کا یہی لوتھڑا، گوشت کا یہی حصہ اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں تو دو ملے ہوئے دلوں کو آپ جدا جدا کر سکتے ہیں، اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ کہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، اے لوگو، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، دو چیزوں پر کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، ایک یہ دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان، اور دوسری دو قدموں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ معلوم یہ ہوا کہ آج شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے معاشرے کو بگاڑنے والے اسباب میں سے ایک بڑے سبب پر سب سے زیادہ کنٹرول لگائی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہ زبان تھوڑی دیر کے لیے
اگر آپ صحیح طور پر استعمال کریں تو کس طرح سے دو ملے ہوئے دلوں کو یکجا کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جملوں کے ہیر پھیر کے ساتھ اگر اس جو زبان کو استعمال کریں تو کس طرح سے دو جڑے ہوئے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعہ سے، اگر کوئی شخص آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خاندانی فرد، آپ کا ملنے جلنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو اپنا قریبی سمجھنے والا آپ کے گھر اس وقت آئے جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیں اور جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس کو بھی کھلائیں۔ ظاہر بات ہے آج موجودہ دور میں معاشرے کے اعتبار سے آپ اس کو اچھے لہجے میں اگر پکاریں گے کہ آئیے ہمارے دسترخوان پر آپ کھانا تناول فرمائیں، تو ظاہر بات ہے وہ آپ کا آیا ہوا دوست، آپ کا آیا ہوا بھائی آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کے کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ لیکن اسی زبان کو اگر آپ غلط استعمال کریں اور اس کو کہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ ٹھوس لیجئے، آپ بھی کھانے کو نگل لیجئے، تو جملے کی طرف غور کریں، معنی اور مقصود اور مفہوم ایک ہی ہے، لیکن جملے کی تلخی اور زبان کی چرب زبانی اس قدر تیز ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ جس انداز میں آپ نے اس کو دعوت دی ہے، جس طرح سے آپ نے اس کو بلایا ہے اور دسترخوان پر کھانا کھانے کی دعوت دی ہے، یقیناً وہ دعوت نہیں ہے بلکہ دل کو ٹھیس پہنچانے والا جملہ اور کلمہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کبھی آپ کے دلوں میں محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی زبان کے ذریعہ سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ کبھی دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے زبان کو استعمال کرتے وقت یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ اسی لیے اکابرین نے کہا ہے کہ جب بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لینا چاہیے کہ یہ ہمارا نکلا ہوا جملہ کس پر کتنا اثر کر سکتا ہے۔ میں اس پروگرام میں اتنی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس زبان کی اہمیت کیا ہے اور زبان کو غلط استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کو صحیح استعمال کرنے کے فوائد اور غلط استعمال کرنے کے نقصانات کو واضح کیا ہے، انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زبان کی اہمیت کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرنے اور صحیح طریقے سے اس نعمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کے ذریعہ سے کسی دوسرے کو تکلیف دینے اور کسی دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔